بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک میدان میں دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی تکلیف دہ صورتحال جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے کوئی تحقیق پیش کی جائے گی، کوئی اس کا حل پیش کیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی تھا کہ مسلمان دنیا میں ترقی یافتہ قوم کی صورت میں رہتے تھے، جبکہ دوسرے لوگ یورپ کنٹریز، یورپ کے ممالک، ان کو ڈارک ایجز کہا جاتا تھا، یعنی اندھیروں میں رہنے والے لوگ، اندھیروں کے زمانے میں رہنے والے لوگ۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ مسلمان دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو عرب میں چند ایک لوگوں کے سوا کوئی پڑھنے اور لکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جلد ہی مسلمانوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے علم کے بارے میں مرغوب کر دیا کہ مسلمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور علم والے لوگ نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں ایسی قوم ہی ترقی کرتی ہے، وہی لوگ دنیا میں عروج حاصل کرتے ہیں جو لوگ کتاب سے محبت کرتے ہیں، کتاب سے الفت کرتے ہیں، کتاب سے پیار کرتے ہیں، کتابوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو جمع کرتے ہیں، کتابوں سے ان کا عشق ہوتا ہے، تو وہی لوگ اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ شروع زمانے میں جب مسلمانوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کو فتح کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ ان کی نظر وہاں کے لوگوں کی کتابوں پر ہوتی تھی۔ وہ فوری طور پہ ان کتابوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کتابوں کو جمع کرتے تھے، اور مسلمانوں کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہی یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے عہد میں، اپنی حکومتوں میں، اپنے دور میں، اپنے ترقی کے سفر میں انہوں نے کتاب کو اپنا ساتھی بنایا تھا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 355 ہجری میں جب وزیر ابن الامید کے مکان اور محل پر خراسانی فوج نے حملہ کیا تو انہوں نے اس کے سارے مکان کو تباہ اور برباد کر دیا، حتیٰ کہ وہاں مکان سے اگر ان کو کوئی پیالہ میسر آیا تو اس کو بھی وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو وزیر ابن الامید نے فوری طور پہ اپنے قاصد اور غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو میری کتابیں تو محفوظ ہیں۔ تو جب قاصد نے آ کے بتایا کہ ہاں جی آپ کی کتابیں محفوظ ہیں، تو ابن الامید نے کہا کہ سب کچھ لٹ گیا، یہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر کتابیں برباد ہو جاتی تو یہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ تو اسی طرح الجاحظ کے بارے میں آتا ہے، جو ایک مشہور عالم تھے کہ وہ اتنی سکت نہ رکھتے تھے وہ کتب کو خرید سکیں، تو وہ کتب فروشوں اور دکانداروں کو کہہ دیتے تھے کہ رات کے وقت آپ مجھے اپنی دکان میں بند کر دیں، رات کو وہ کتابیں پڑھتے، رات کو کتابیں نقل کرتے، رات کو کتابیں لکھتے، اور اس کا باقاعدہ وہ معاوضہ ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کو کتابوں کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ قرطبہ کے حاکم نے، الحکم نے اپنے قاصد رکھے ہوئے تھے، وہ مشرقی دنیا میں پھیل جاتے، وہاں سے وہ کتابیں لے کے آیا کرتے تھے اور وہ ان کو ہزاروں انعام دیا کرتا تھا۔ تو الحکم کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ابو الفرج الاصفہانی نے کتاب لکھی ہے الاغانی، تو فوری طور پہ اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ اس سے کتاب کا ایک نسخہ لے کے آؤ۔ جب وہ قاصد گیا، وہاں سے کتاب کا ایک نسخہ لے کے آیا، الاغانی کا صرف ایک نسخہ۔ اس نے ایک نسخے کے بدلے اس کے مصنف کو 10,000 سونے کے دینار دیے، جو آج پاکستان کی کرنسی کے مطابق تقریباً 37.5 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ صرف ایک کتاب کا معاوضہ 37.5 کروڑ سے زیادہ۔ تو اتنی زیادہ وہ کتابوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نو بن منصور نے جب صاحب بن عباد کو اپنا وزیر اعظم بنانا چاہا کہ میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، تو صاحب بن عباد نے کہا کہ میں آپ کا وزیر نہیں بننا چاہتا۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بہت ساری وجوہات لکھی، ان میں جو سب سے بڑی وجہ اس نے بیان کی تھی، اس نے کہا تھا میری کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر 400 اونٹوں کے اوپر بھی آپ اس کو لاد کر لے کے آئیں تو پھر بھی آپ میری کتابیں یہاں پر نہیں پہنچا سکتے، تو میں اپنی کتابوں کو چھوڑ کے آپ کی وزارت عظمیٰ کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ وہ کتابوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ کتابوں کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے۔
تو باقاعدہ مسلمانوں نے کتب خانے قائم کیے تھے۔ فاطمیوں کے دور میں مسلمانوں کے کتب خانے میں، فاطمیوں کے کتب خانے میں 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں، 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں۔ جب مکتبے موجود نہیں تھے، مطبعے موجود نہیں تھے، چھاپے خانے موجود نہیں تھے، لوگ کتاب کو ہاتھوں سے نقل کرتے تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے، وراق رکھے ہوتے تھے، کاتب رکھے ہوتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے کتب خانوں میں 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں، 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں۔ اور مسلمانوں کی لائبریری ایسی تھیں کہ امام مقریزی نے لکھا ہے کہ میں نے فاطمیوں کی ایک لائبریری دیکھی ہے، اس لائبریری کے 40 کمرے تھے اور ہر کمرے میں 18,000 کتابیں تھیں۔ اتنی زیادہ کتابیں، مسلمان کتابوں کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور ایوبی خاندان کے ایک وزیر الکفتی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کتابوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے شادی تک سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اگر شادی کروں گا تو یہ میری کتابیں ضائع ہو جائیں گی، اتنی انہوں نے کتابوں سے محبت کی۔ تو اسی لیے مسلمانوں نے زمانہ عروج کو پایا تھا، عروج حاصل کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کتابوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہماری محبت موبائل کے ساتھ ہے، آج ہماری محبت انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، آج ہماری محبت یوٹیوب کے ساتھ ہے، آج ہماری محبت فیس بک کے ساتھ ہے، سوشل میڈیا پہ سارا دن ہم لگے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں 1-2 کتب یا 1-2 کتابیں بھی موجود نہیں ہیں، کسی علمی موضوع پہ ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں کرنے کے ہم قائل ہیں، کوئی ہمارے پاس ریسرچ بکیں ہم رکھنے کے دعوے دار اور قائل نہیں ہیں، ہم کتابوں کو پڑھنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کی لائبریریوں کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑی جو لائبریری ہے وہاں تقریباً 18-20 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں، جبکہ آج انگریزوں کا یہ حال ہے کہ ان کی سب سے بڑی لائبریری میں آج بھی 3.5 کروڑ سے زیادہ کتابیں ہیں، 3.5 کروڑ سے زیادہ کتابیں۔ تو جو قوم کتابوں سے محبت کرتی ہے، کتابوں سے پیار کرتی ہے، کتابوں کو اکٹھا کرتی ہے، کتابوں کو پڑھتی ہے، کتابوں کو لکھتی ہے، کتابوں کو شائع کرتی ہے، کتابوں کو جمع کرتی ہے، کتابوں کو ڈھونڈتی ہے، وہ قوم پھر اس کے بعد عروج حاصل کرتی ہے، وہ قوم پھر ترقی کرتی ہے، پھر وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتی، پھر وہ تحقیق کے لیے دوسروں کی مرہون منت نہیں رہتی، پھر وہ اپنی تحقیقیں لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہمارے سامنے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتابوں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہم کتابوں کو پڑھنے کا جو ہمارے درمیان شوق تھا، وہ شوق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہم عروج حاصل کریں تو ہمیں پھر اسی چیز کی طرف واپس آنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنی کتابوں کی طرف واپس آنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنے علم کی طرف واپس آنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہم قوم کی امامت اور سیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کتابوں سے اپنا دل لگائیں، کتابوں سے دوستی کریں، کتابوں سے محبت کریں، کتابوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اس طرح کی ادبی چیزوں کو، اس طرح کی علمی چیزوں کو پھیلانے کا باعث بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ سے وہ عروج عطا کرے کہ جس عروج سے ہم زوال کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔